اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو برطانیہ کے شہر لندن سے وزیر اعظم ہاؤس، سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ اسکوائر گارڈن کی عمارتیں اور اس کی پوزیشن، جو ان کے اختیارات ہیں، ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ برطانیہ کے شہر لندن میں وزیر اعظم ہاؤس ہے اور دفاتر بھی اس کے اندر ہیں۔ ایک مشہور گلی یا سٹریٹ کا نام ہے جہاں مکان نمبر 10 میں برطانوی وزیر اعظم کی سرکاری رہائش ہے، جسے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ انگلش میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور ہمارے اردو میں 10 نمبر گلی، مکان نمبر جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، اس میں وزیر اعظم کی رہائش بھی ہے اور دفاتر بھی ہیں۔ آج کل وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر ہیں اور لیبر پارٹی کی حکومت ہے۔ اس کے بالمقابل برطانوی دفتر خارجہ ہے۔ تو اس کی سے پہلے میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ کو پارلیمنٹ کی بلڈنگ بتائی تھی اور کیبنٹ کے جو ہے دفتر بلڈنگ بتائی تھی، کابینہ کے وزراء کے دفاتر جو ہیں وہ بتائے تھے۔ تو آج اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر برطانیہ میں جو ہے یہ پارلیمانی نظام ہے، اور جو پارلیمانی نظام میں جو ایگزیکٹو ہوتا ہے وزیر اعظم، وہ بااختیار ہے، اور جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ بادشاہ ہے، وہ چارلس ہے، بادشاہ چارلس ہے۔ امریکہ میں جو ہے وہ صدارتی نظام میں صدر جو ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ لے کر جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جس طرح پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے، یہاں پر بھی پارلیمانی نظام ہے اور بااختیار ہے۔ یہاں پر بہت صاف ستھرا فیئر الیکشن ہوتے ہیں، یہ میں اس پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو آج میں جو ہے یہ برطانوی وزیر اعظم کے بارے میں بتاؤں گا۔ وزیر اعظم کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم وزراء کو تعینات کرتا ہے اور کابینہ کا ایجنڈا بناتا ہے۔ ہاؤس آف کامنز کا سربراہ ہوتا ہے۔ برطانیہ کا وزیر اعظم کابینہ اور بادشاہ کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ قانونی اور دوسرے معاملات بادشاہ سے شیئر کیے جاتے ہیں، لیکن تمام کام وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کیے جاتے ہیں۔ تمام متنازع معاملات کو وزیر اعظم حل کرتا ہے۔ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ اسکوائر گارڈن ہے، اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے جو پہلے بلڈنگ گزری ہے وہ سپریم کورٹ کی ہے، اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ تو یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اسکوائر گارڈن ہے۔ تو تمام متنازع جو معاملات ہیں وہ وزیر اعظم حل کرتا ہے۔ برطانیہ میں اصل سیاسی طاقت وزیر اعظم کی ہے اور کابینہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایگزیکٹو طاقت وزیر اعظم کے پاس ہے۔ وزیر اعظم کابینہ کے مشورے استعمال کرتے ہیں۔ عوام کے مفادات اور حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ برطانیہ میں جو اس سے پہلے تھوڑی بلڈنگ گزری ہے تو وہ سپریم کورٹ کی تھی۔ برطانیہ میں عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے، قانون کی حکمرانی ہے۔ بیرسٹر اور سولیسٹر ہوتے ہیں۔ بیرسٹر جج اور اعلیٰ عدلیہ میں پیش ہوتے ہیں، اور سولیسٹر جو ہیں وہ لوئر کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اور لیگل معاملات دیکھتے ہیں۔ برطانیہ میں کرمنل کورٹ ہیں، کراؤن کورٹ ہیں، کورٹ آف اپیل ہے، اور اس طرح کی کافی لوئر کورٹ ہیں۔ لیکن ان کے سب سے اوپر جو ہے وہ عدلیہ، جو سپریم کورٹ ہے، وہ اعلیٰ عدلیہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، وہ ہے، اس کے سارے اختیارات ہیں، اور وہی زیادہ جو ہے اپیلیں جو ہیں سنتی ہیں۔ ہاؤس آف لارڈ میں بھی جو ہے لیگل ہوتی ہے اپیل، وہاں بھی سنی جاتی ہے، اور جو ہاؤس آف کامنز میں ہے اس میں بھی لیگل اپیل کی جا سکتی ہے، ایک پینل ہوتا ہے جو سنتا ہے۔ لیکن نارمل جو ملک کی اعلیٰ عدلیہ ہے وہ سپریم کورٹ ہے، سارے معاملات وہاں ہی دیکھے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ میں جو شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، وہاں پر اس کے سامنے جو ایران کے لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے اپنی حکومت کے خلاف۔ تو وہ رجیم چینج کے بارے میں جو ہے احتجاج کر رہے تھے۔ اس میں انہوں نے ایران کے جھنڈے بھی کافی تھے، لیکن کچھ اسرائیل کے جھنڈے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں۔
تو وہ میں نے ان کو زیادہ تھوڑا میں نے ان کی ویڈیو بنائی ہے، لیکن زیادہ نہیں بنائی، کیونکہ اسرائیل کے جھنڈے ہیں تو ظاہر ہے یہ سب کچھ ان کی حما پر ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو دوسرے نمبر پر پھر آپ کو جو اسکوائر گارڈن کی آپ نے تصویر دیکھی ہے، وہاں پر نیلسن منڈیلا، ابراہیم لنکن، ونسٹن چرچل اور گاندھی اور دوسری شخصیات کے مجسمے ہیں۔ لیکن میں آج دو شخصیات کے بارے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں بتاؤں، باقی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دوسری ویڈیو میں آپ کو ان کی شخصیات کے بارے میں بتاؤں۔ تو سب سے پہلی شخصیت جو اس کی آپ نے تصویر اسکوائر گارڈن میں دیکھی ہے، نیلسن منڈیلا کی ہے۔ نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 میں جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے۔ آپ جنوبی افریقہ کے پہلے جمہوری منتخب صدر ہیں۔ آپ 1994 سے 1999 تک منتخب رہے۔ آپ نسلی امتیاز کے کٹر مخالف اور افریقی نیشنل کانگریس کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں سیاہ فاموں سے برتے جانے والے نسلی امتیاز کے خلاف انہوں نے تحریک میں حصہ لیا اور تحریک کو لیڈ کیا۔ جنوبی افریقہ کی عدالتوں نے مختلف جرائم جیسے توڑ پھوڑ، سول نافرمانی اور دوسرے جرائم کی پاداش میں قید با مشقت کی سزا سنائی، اور آپ 27 سال پابند سلاسل رہے۔ آپ کو ایک جزیرے میں قید رکھا گیا۔ فروری 1990 میں رہا ہوئے۔ آپ نے پرتشدد تحریک کو خیرباد کہہ کر مذاکرات کا رستہ اپنایا، جس کی وجہ سے جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد ملی اور دنیا میں مشہور ہوئے۔ آپ نے 5 دسمبر 2013 کو وفات پائی۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ دوسرا ان کا قول ہے کہ انسان پیدائشی طور پر آزاد ہے۔